السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آل اصحاب اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یہی وہ پہلی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوا تھا جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر اور دبوچا اور کہا پڑھیے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھیجا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، جس نے انسانوں کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہیے اور آپ کے رب بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسانوں کو وہ سکھایا جو نہیں جانتے تھے۔ ان آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے ساتھ حکم دیا اور علم حاصل کرنے کی آداب بھی بتا دیے گئے ہیں اور قلم کی ضرورت اور اہمیت بھی بتا دیے گئے ہیں جس کے استعمال سے انسان علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بار بار علم اور اہل علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بھی علم کی فضیلت اور اہمیت بھی بتایا گیا ہے، جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسی راستے پر چلتے ہیں علم کا تلاش ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے میں لگا دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترمذی کا حدیث ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء اپنے وارثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں، وہ تو دین کا علم ہی ہے وارثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں، بس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے شرف و فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔